نمرود کی ہلاکت اور مچھروں کا لشکر۔ سب سے پہلے زمین پر جو جابر بادشاہ گزرا وہ نمرود ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس غرض سے گئے۔ نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ یہی سوال جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آپ کو کھانے کے بغیر واپس کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو جھٹلایا۔ ایک اللہ کو ماننے کی بجائے خود خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کی، لیکن پھر بھی اسے 400 سال تک ڈھیل ملی۔ لیکن اس کے بعد جب ڈھیل مکمل ہو گئی تو اسے عبرتناک سزا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو تیری بادشاہت سلامت رہے گی، ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمرود نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور نمرود نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا تم اپنے لشکر کو 3 دن میں جمع کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا۔ یہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچائی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے سے اندر رہا۔ اس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا اور جو شخص نمرود کے سر میں جتنے زیادہ جوتے مارتا نمرود کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا۔ نمرود کی حکومت 400 برس رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے۔ اس کی بنا پر 73 بولیاں وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی بولتے تھے۔